حمد ہے اس لائق حمد کے لیے کہ جس نے، بلکہ یوں کہوں کہ تعریفیں ہیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سبحان اللہ۔ بھائی میرے ذمے جی ہیں، آیا ہے کیا مودت الہام کو سرور، اس ماہ میں زمین پہ اترے کئی ہے نور، پہلی کو آئے باقر جاہو جلال بھی، اور پانچویں کو آئے نقیب مثال بھی، نو کو ہیں آئے اصغر جان نو نہال بھی، دسویں رجب کو آئے تقی با کمال بھی، ان چار کے جہان میں ایسے مقام ہیں، ایک باب ہوائج ہے تو باقی امام ہیں۔ بھائی جاگیے گا، جو علی اصغر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، پہلی کو آئے، پہلی کو آئے، پہلی کو آئے، یہ پیچھے والا جشن سننے آئے ہیں، یہ کلخانی کی مجلس میں آگے بیٹھے ہیں۔ پہلی کو آئے باقر جاہو، بسم اللہ، پہلی کو آئے باقر جاہو جلال بھی، اور پانچویں کو آئے نقیب مثال بھی، نو کو ہے آئے اصغر جان نو نہال بھی، دسویں رجب کو آئے تقی با کمال بھی، ان چار کے جہان میں ایسے مقام ہیں، ایک باب ہوائج ہے تو باقی امام ہے۔ 13 رجب کو آیا وہ والی الولی، جس کے لیے تھی کعبے کی دیوار پھٹ گئی، آنکھیں نہ کھولی جب تلک آئے نہیں نبی، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضیٰ، 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 ہے اس کا نام شیر خدا مرتضیٰ علی۔ یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ مہربانی، مولا آپ کا آباد رکھے، مولا خیر رکھے انشاءاللہ۔ یہ عیدی بڑی مخلصانہ عیدی ہے بھائی، یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز ہے۔ منکروں کی موت کو علی کہتے ہیں، چاہے وہ محمد کے ہاتھوں والا ہو یا حسین کے ہاتھوں، علی علی ہوتا ہے۔ زندہ باد حیدری۔ آپ میرے سامنے آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا بھائی، سلامت رہیے۔ یہ جو در ہے نا علی کا، اس میں بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں، ویسے بھی یہ دروازہ عمر کے معیار کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کس کی کتنی ایج ہے، اس گھر کا جو بھی ہے وہ علی ہے۔ یہ در علم کا در ہے، یہ عبادتوں کا در ہے، یہ نجابتوں کا در ہے، یہ شرافتوں کا در ہے، یہ شفاعتوں کا در ہے، یہ شہادتوں کا در ہے، یہ سعادتوں کا در ہے، یہ سیادتوں کا در ہے، یہ ولایتوں کا در ہے، یہ ہدایتوں کا در ہے، یہ خلافتوں کا در ہے، یہ امامتوں کا در ہے، یہ رسالتوں کا در ہے، یہ نبوتوں کا در ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ در علی اصغر کا در ہے۔ زندہ باد، آپ آباد رہیے بھائی۔ خریدار مجمع ہے، آج تو شہزادہ علی اصغر پڑھنے کا لطف آئے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، جاگیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ہدایت کون کرتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ بس جسے بھی ہدایت چاہیے اسے چاہیے اللہ کے دروازے پہ آئے۔ ہدایت صرف اللہ کرتا ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں کرتا. ہدایت لینی ہے تو اللہ کے دروازے پر آؤ، لیکن اللہ کے دروازے کا تو پتہ ہونا چاہیے. نہیں، بندے پریشان بیٹھے ہیں. بھائی میں نے کیا کہا؟ ہدایت صرف اللہ کرتا ہے، مگر کوئی تو ہے جو کوفہ کے منبر پہ کہتا تھا انا باب اللہ، میں اللہ کا دروازہ ہوں. ہدایت اللہ کرتا ہے، مگر محمد و آل محمد کے ذریعے کرتا ہے. یہ اللہ کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. ہدایت، بھئی مجھے ہدایت سے سفر کرنا ہے اور ایک ہادی کے دروازے تک جانا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى. ہدا ہے دو آنکھوں والی دال اور آگے یہ اور دال کے اوپر کھڑی زبر. ہدا، ہدا کا مطلب ہدایت. ہدایت کرنا یار جیسے کہتے ہیں مصباح الہدا. ہدایت اللہ کرتا ہے مگر چراغ حسین کو بنایا ہے. اللہ نے فرمایا علینا للہدا، ہدا ہماری ذمہ داری ہے اور حسین ہے مصباح الہدا. حسین اسی ہدا کا چراغ ہے. اللہ کے گھر کو مسجد کہتے ہیں، حسین کے گھر کو امام بارگاہ کہتے ہیں. اس نے اپنے ذمے ہدا لی تھی، مگر آج کے مولویوں نے کافروں سے کہا خبردار مسجد میں نہ آنا، ہندوؤں سے کہا مسجد میں نہ آنا. حسین تجھے بناتے ہیں چراغ، کیونکہ چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا. یہی وجہ ہے اللہ کے گھر میں ہر کوئی نہیں جاتا، حسین کے گھر میں سارے آ جاتے ہیں. خدا اچھا حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں سر اٹھا، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین معبود کی گواہی، حسین معراج بندگی ہے، حسین ابن ساقی کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بو تراب، ماں بھی بطول ہے. گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بو تراب، ماں بھی بطول ہے. حسین مہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے، یہ موت کو یقین ہے، یہ موت کو یقین ہے. جواب دو مجھے ذرا، پیچھے والو جواب دو مجھے ذرا، یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے؟ دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے. حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے. حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے. مل کے حیدر سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. موضوع میرا کوئی اور ہے. ابھی سواری کا تذکرہ کر رہا ہوں، ابھی سوار مجھے پڑھنا ہے. بھائی کیا بات ہے، مولا آپ کو آباد رکھے.
مجھے باس بھائی کیا بات ہے، آپ کے مجمع کی کیا بات ہے. مرزا دبیر نے کہا تھا زہرا کا گوہر، چونکہ یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، اور یہ ہے قلب لشکر. اب میمنہ میسرہ تو بیدار ہو گئے. سبحان اللہ. بھائی عباس بھائی کو مولا سلامت رکھے، بڑی محبتوں والی شخصیت ہیں. اوہو، میں نے محبتوں والی کہا اور آپ نے. چلیں صلح ہو گئی، ہاتھ ملائیے. حیدری زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدا احدی ہے، یہ خاص خدا احدی قبلہ دین ہے، یہ قبلہ دین کعبہ ارباب یقین ہے، یہ کعبہ ارباب یقین عرش نشین ہے، یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے، یہ مہر نبوت کا نگین در عطا ہے، یہ در عطا ماہر اسرار خدا ہے. نخلو گلو برگو سمرو طوبہ و میوہ، خلد و ارم و کوثر و فردوس معلا، ہر مصحف و سپارہ، ہر سورہ، ہر آیا، انس و جن و حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائے حسین ابن علی ہے، خدا کا چراغ حسین. ہم نے آپ کی سماعتوں کے کیا کہیں؟ ان علینا للہدا، اللہ فرماتے ہیں خدا ہماری ذمہ داری ہے. ہدایت، دیکھیں ہدایت خدا یعنی راستہ دکھانا. ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا. میں آج پہنچا آپ کے پاس پہلی بار، ورنہ ہم کوئی پہلی ملاقات نہیں ہے ہماری. کیا مجھے بتائیں کیا پہلی ملاقات میں یوں ہوتا ہے جیسے ہو رہا ہے؟ پہلی ملاقات میں تو بندے کی جھجک ہی ختم نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. لیکن نہ میں آپ سے اجنبی نہ آپ میرے لیے اجنبی، کیونکہ اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں. بھائی یہ آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے. لمبے لمبے سفر ہوں دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اگر چھوٹی سی جھونپڑی پہ غازی کا علم لگا ہو تو دل کہتا ہے کہ گھر ہمارا اپنا ہے. ہم اور آپ اجنبی نہیں ہیں. بس روایت آ گئی ہے، اب مجھے چھیڑتے جا رہے ہیں. روایت آ گئی لبوں پہ، نہ بیان کروں گا تو سارا راستہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ جب خریدار بیٹھے تھے تو کنجوسی کیوں کی. ممکنات کے امیر کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی انا شیعتک، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے ہیں کذبت ما قلت، تو نے جو کہا ہے جھوٹ کہا ہے. کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے. ہاں علی فرما رہے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا کہ تو نہیں ہے تو نہیں ہے. کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ فرمایا جب اللہ نے میرے شیعوں کی ارواح کو خلق کیا تھا نا، انہیں عالم ارواح میں رکھا تھا، سامنے میرا نور ولایت چمک رہا تھا، ان سے کہا تھا پڑھو علی ولی اللہ، ان میں تو نہیں تھا. زندہ باد، مولا آباد رکھے، پیر محل زندہ باد. حیدری یہ وہ بولے ہیں کہ جنہوں نے عالم ارواح میں علی ولی اللہ پڑھا ہے. اگر کوئی آج بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا نا تو بیچارے پہ کوئی گلہ نہ کرو. یہ عالم ارواح میں نہیں تھا ہمارے ساتھ، تو نہیں تھا تو نہ ہوگا نہ تھا. لیکن پھر بھی اگر کوئی آج نیا علی ولی اللہ پڑھ لے تو یہ اسے اللہ کی توفیق مل گئی، کیونکہ یہ ذوالفقار کا بچا ہوا صدقہ ہے. سلامت رہیے. آپ سلامت رہیں، کیونکہ اس نے چھوڑ دیا تھا ان کے بڑوں کو جن کی صلبوں میں انہوں نے آنا تھا.
بیٹھے ہیں, ہدایت پہ بات ہو رہی ہے ہماری. میں آیا یہاں پہلی بار, عباس بھائی نے مجھے کال کی کہ قبلہ جب ٹوبہ پہنچیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا. میں نے بتا دیا, میں نے کہا ذرا لوکیشن بھی بھیج دیں, ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ لوکیشن سینڈ کر دی امام بارگاہ پہنچ کے. اچھا وہ لوکیشن آ گئی, اب اس سے ہم نے سٹارٹ کیا, اسے فالو کرتے جا رہے ہیں. جدھر جدھر گاڑی جاتی ہے ادھر ادھر, جدھر جدھر لوکیشن لے کر جاتی ہے وہیں پہ ہماری گاڑی چلی جاتی ہے. اچھا کبھی کبھی تو یہ گاڑی لے جاتی ہے ادھر جدھر جانا ہوتا ہے, اور کبھی یہ لوکیشن اتنا خراب کرتی ہے, جانا کہیں ہو لے کہیں جاتی ہے. یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لوکیشن کافی ہے. بھائی مولا آباد رکھیں آپ کو, سبحان اللہ. اب یقین کریں, ہمارا تو چونکہ روز کا کام ہے, یوں کریں یقین کریں, جب ہم جاتے ہیں نا لوکیشن کو فالو کرتے کرتے, لوکیشن کہتی ہے ادھر کو چلو, آگے ہوتی ہے دیوار بند, کدھر جائیں بھائی, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ کہتی ہے ادھر چلو, آگے راستہ ہی نہیں. کل تک وہاں راستہ تھا جو یہاں تھا, لیکن آج کسی نے وہ راستہ بند کر دیا. اب ہم نے کیا کیا, عباس بھائی کو کال کر کے کہا عباس بھائی یہ ہمیں کہیں اور لے کر جا رہی ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, پتہ نہیں کہاں کہاں ویران راستوں میں ہم چلے گئے, کسی کو بھیجو. اس کا مطلب ہے لوکیشن کافی نہیں جب تک بھیجنے والا کسی کو نہ بھیجے. میں جہاں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہادی ضروری ہے. ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سر پہ ہم نے 10 میٹر کا 12 میٹر کا امامہ پہنا ہوا ہے, اشتہار میں ہمارا بڑا سا نام لکھا ہوا ہے. جیسے ابھی ناظم ممبر صاحب نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا, حالانکہ میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں, طفل مکتب ہوں بس, لیکن ان کی محبت انہوں نے کہا سید الواعظین علامہ اور فلاں فلاں, ان کی محبت, بہت شکریہ. اچھا انہوں نے میرا تعارف یہ کروایا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا, سر پہ امامہ, بدن پہ ابا کبا سیبے تن کیے ہوئے. عباس بھائی کھڑے ہیں امام بارگاہ میں, سوچنے لگے کسی کو تو بھیجنا پڑے گا. انہیں نظر آیا ایک چھوٹا سا بچہ جو سائیکل پہ کھڑا تھا, بیٹھا تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا جانا وہ فلاں چوک میں اس کلر کی گاڑی ہے, یہ گاڑی کا نمبر ہے, وہاں مولانا ہے, انہیں لیتے آؤ. اب میرے سر پہ امامہ, بچے کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں, سائیکل 5000 کی 10,000 کی, اور میں بیٹھا 80 لاکھ کی گاڑی کے اندر. اور وہ بڑا مطمئن ہو کے کہنے لگا قبلہ میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں. بیٹھے ہو یہاں چلے گئے ہو, جشن تو ہو گیا, بچے کا جشن ہو گیا, شہزادے کا جشن ہو گیا, چھوٹا سا بچہ, اور مجھے کہہ رہا ہے میرے پیچھے پیچھے. ایک بار تو مجھے غصہ آیا کہ بچے کے پیچھے چلیں گے. قبلہ نے کہا قبلہ مجبور ہیں, کیا کریں, ہے جو اسی کا راستہ, ہے جو اسی کا راستہ ہے جو. اب جیسے ہم بارگاہ کے گیٹ پہ پہنچے, اب یہ سارے کیمرہ مین اور کیا تو سارے آگے قبلہ سیدھے ہو جائیں, بس ہم یہاں قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو گئے, تصویریں بنانے کے لیے. اور میں نے عباس بھائی کو ذرا آنکھیں نکال کے دیکھا, علیحدہ سے جا کے کہنے لگے قبلہ خیر تو ہے, کیا ہو گیا, اچانک آتے ہی غصہ. میں نے کہا بچے کو بھیج دیا, کسی بڑے کو بھیج دے. قبلہ کوئی بدتمیزی کی اس نے؟ میں کہا نہیں بدتمیزی تو نہیں, لیکن آخر میں آیا تھا, بڑے کو بھیج دے, آپ نے بچہ بھیج دیا. کہنے لگے قبلہ آپ کو نہیں پتا پیچھے چلنے کے لیے عمر کو تھوڑی دیکھتے ہیں بھائی, ایج کو تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے, 5 سال کا, 10 سال کا, 15 سال کا, 20 سال کا, یا ہو 6 مہینے کا. یہ دیکھو وہ رستے کا علم بھی رکھتا ہے یا نہیں. ان سے نہ پوچھو جو خود پوچھ کے تمہیں بتاتے ہیں, ان سے پوچھو جن کے لیے روز دعائیں کرتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا. امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے, دنیا کے امام نے اللہ کے بنائے ہوئے امام سے پوچھا تھا, مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ پوچھے گا؟ فرمایا ولایت علی جی بنے ابھی, یہ نعمت ولایت ہے. حیدر کا پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے, حیدر کا پسر یعنی مولا امام حسین, جی حیدر کا پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے, میری ہی طرح تجھ کو بھی تقدیر بناتا, اترس تجھے پرواز کی جلدی جو بہت تھی, ورنہ میرا اصغر تجھے جبریل بنتا.
اصغر کوئی عیسیٰ نہیں جھولے میں جو بولے، میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو بھائی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیر محل زندہ باد۔ آئیے آئیے آئیے، بسم اللہ بسم اللہ، تشریف لائیے۔ اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور کی اجازت ہے آپ کی بات بڑھائی جائے؟ سبحان اللہ بھائی، 3 تعارف کروائے گئے ہیں، صدر صاحب کے والد صاحب بھی ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب بھی ہیں، اور ماتمی سنگت کے سالار بھی ہیں، یعنی اس سلسلہ عزا کو لے کر آگے بڑھنے والوں کے روح رواں ہیں۔ اجازت ہے حضور بات بڑھائی جائے آگے؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ بچوں کے پیچھے چلنا ہے، بچے، مگر شرط ہے کہ بچوں کو راستے کا علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو آج کی تقریر کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہادی کے لیے زیادہ لمبی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہادی کے لیے عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، 6 مہینے کا بھی ہو تو ہادی ہے، ماں کی گود میں عیسیٰ بولے ہادی ہے، حسین کے ہاتھوں پہ اصغر بولے ہادی ہے۔ وہ تھی مریم کی آغوش، یہ ہے حسین کے ہاتھ، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ مریم کی آغوش تھی، یہ حسین کے ہاتھ ہیں۔ وہ بولا تو زمانے کو چپ کروایا، صرف چپ کروایا، صرف چپ کروایا، یہ بولا نہیں، مسکرایا تو دشمن رو پڑا۔ اس کی طاقت کو کون سمجھے گا؟ ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہدایت کے 2 طریقے ہیں حضور۔ پہلا طریقہ اراء الطریق، راستہ دکھانا۔ دوسرا طریقہ ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ ایصال، ایک لفظ ہوتا ہے ارسال، ایک ہوتا ہے ایصال۔ ارسال کا مطلب ہے پہنچانا، گارنٹی نہیں کہ پہنچا بھی ہے یا نہیں، صرف پہنچانا۔ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا اور پہنچ جانا۔ اس لیے ہم مجلسوں میں یہ نہیں لکھتے برائے ارسال ثواب، برائے ایصال ثواب، کیونکہ ہمیں یقین ہے جو ثواب ذکر علی کا ہو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، مومن کی قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ تو کتنے طریقے ہو گئے ہدایت کے؟ 2 اراء الطریق، راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ حضور بھائی آج تو بچوں کی عید ہے نا، ماشاءاللہ۔ اراء الطریق، آجو بیٹا، آجو بیٹھ جاؤ۔ اراء الطریق، راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ ہدایت کے لیے اللہ نے نبی بھی بھیجے، امام بھی بھیجے۔ جو نبیوں کا کام تھا وہ تھا راستہ دکھانا۔ بھائی 1.25 لاکھ نے راستہ دکھایا، 12 نے منزل تک پہنچایا۔ نہیں، کچھ بندے پریشان لگ رہے ہیں مجھے، میں مثال دوں گا تو آگے چلوں گا۔ بھائی دلیل دے کے 1.25 لاکھ نے راستہ دکھایا کہ وہ ہے راستہ جو خدا تک لے کر جاتا ہے، 12 نے منزل تک پہنچایا۔ یہ ہے خدا جس کے لیے نکلے تھے۔ بندے پریشان ہو گئے، یہ کیسے؟ اور بھائی حضرت نوح کے پاس نجات کی کشتی ہے، حسین خود نجات کی کشتی۔ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جو نوح کے پاس آئے گا کوئی گارنٹی نہیں کہ نجات ملی یا نہیں، شرط ہے کشتی میں آؤ۔ مگر ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبا گناہگار اگر حسین کے خیمے کے در پہ ایک بار آ گیا، حسین حر بنا کے بھیجتا ہے۔ تو جیسے ہادی 14 ہیں، 12 ہیں، کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ حسین، جب مصطفیٰ اپنا ماضی دیکھتے ہیں نا تو فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ،
میں ہوں موسیٰ جیسا. اور جب یہی مصطفیٰ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں نا تو سینے سے لگا کے فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب حسین ہیں محمد جیسے, محمد ہیں حسین جیسے. جو جو محمد کریں حسین کے لیے بھی لازم ہے کہ وہی کریں. اگر یہی محمد اپنی زندگی کے آخری ایام میں لاکھوں کے سامنے کسی علی کو اٹھائیں تو حسین پہ بھی لازم ہے کہ زندگی کی آخری سانسوں میں زمانے کے سامنے علی کو اٹھائیں. خدا کی قسم مجھے جملہ کہنے دو, جو علی محمد نے اٹھایا وہ منافقوں کی موت تھا, جو حسین نے اٹھایا یہ کافروں کی موت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو محمد نے اٹھایا علی, آپ سلامت رہیے. میرے مولا علی کی کل حیات ظاہری حیات کتنی ہے؟ 63 سال. مولا امیر کی کل ظاہری حیات کتنی ہے؟ 63 سال. مولا امیر کی شہادت ہوئی سن 40 ہجری میں. غدیر کا واقعہ ہوا سن 10 ہجری میں. تو غدیر میں علی مولا کی عمر مبارک کتنے سال؟ 33 سال. یعنی جو محمد نے اٹھایا وہ تھا 33 سال کا, جو حسین نے اٹھایا وہ تھا 6 مہینے کا. پیر محل والوں 33. بھائی کیا کوئی پیچھے رہ گئی بات؟ کیا مشکل بات میں نے کی ہے؟ 33 یوں ہوتا ہے, انہی کو جوڑو تو 6 بنتا ہے, پھیلاؤ تو 33 بنتے ہیں. جس نے ولایت کی حقیقت پھیلی دیکھنی ہے نا وہ بڑے علی کو دیکھے, جس نے سمٹی دیکھنی ہے وہ چھوٹے علی کو دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ولایت کا اعلان محمد نے کیا تھا اس کی تکمیل حسین نے کربلا میں دکھائی ہے. وہ بھی علی, یہ بھی علی, اس گھر کا ہر فرد ہی علی. اور یہ نام علی حسین, دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کو ہم مبارک دے رہے ہیں آج, اور مولا حسین کو مبارک دے کے یہ جملہ میں کہوں گا کہ مولا کی خواہش تھی جتنے بیٹے بھی میرے ہوں میں ان کا نام علی رکھوں, اور اس خواہش کو مولا نے پورا کیا. ہر بیٹے کا نام علی رکھا, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. یہی وجہ ہے جب شام کے دربار میں ملعون ابن ملعون نے معصوم ابن معصوم سے کہا من انتا, تو کون ہے؟ آقا نے فرمایا انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. اس نے کہا حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں قتل ہو گئے. فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے, علی اصغر تھے, میں علی زین العابدین ہوں. اس نے کہا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا, ہر بیٹے کا نام علی رکھا. تب زنجیروں میں چھنکار آئی. فرمایا تیرا باپ چاہتا تھا میرے دادا علی کا نام مٹ جائے, میرے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے زمانے کو بتا دیا, کوئی رہے نہ رہے علی کل بھی علی تھا, علی اب بھی علی. عباس بھائی ایک جملہ میں کہوں گا, خریدار بیٹھے ہو, اب اللہ کرے اگر پہنچا نہ سکا تو قصور آپ کا نہیں ہوگا, میرے پہنچانے کا قصور ہوگا. مولا مجھے طاقت دیں, تاثیر دیں تو بات پہنچ جائے. یہ بڑا علی اور چھوٹا علی میں نے صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ اس گھر میں بڑے چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہے. اس جملہ آگے, اس گھر میں سارے ہی علی ہیں. اب جس کو میں چھوٹا علی کہہ رہا ہوں کیسے کہوں کہ یہ چھوٹا علی ہے؟ اسے بھی اصغر کہنے سے پہلے علی کہنا پڑتا ہے. بھائی کیا بات ہے آپ کی, خدا کی قسم آپ کی کیا بات ہے. علی اصغر یہ پہچان کے لیے جی یہ الگ بات کہ 6 ماہ کا سن ہے لیکن 8 معصوموں سے رشتے بھی بڑا ہے. واہ 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 بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاں سچ ہوتا ہے تبسم کے سامنے, سچ ہوتا ہے تبسم کے سامنے,
علی حیران ہے اس کار دین پر، یہ ننھا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا علی اصغر، اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے۔ بھائی مولا آباد رکھے حیدری۔ قرآن ناطق کے گھر کو مکمل کرنے والے سورہ کوثر کو علی اصغر کہتے ہیں، جو ہے سب سے چھوٹا، جو ہے سب سے چھوٹا، جو ہے سب سے چھوٹا۔ قرآن ناطق کے گھرانے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ جس سورہ کوثر کو سجا کے پیش کرے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ ہے سب سے چھوٹا مگر سب کا محافظ، ہے سب سے چھوٹا مگر قربانی میں سب سے بڑا۔ بھائی جو بھی فوج کا جرنیل ہوتا ہے نا، جو فوج کا حاکم ہوتا ہے، یا جملہ کہوں جو فوج میں سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ آخر میں لڑنے جاتا ہے۔ اللہ جانے یہ اکبر سے کتنا بڑا تھا، حسین نے اپنے سے پہلے اور باقیوں کے بعد اصغر کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ یہ موضوع سنا کریں بھائی، سنا کریں، کہا کریں پڑھنے والوں سے ان موضوعات کو بیان کیا جائے۔ سورہ کوثر کو علی اصغر کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر تشبیہ کے پیچھے ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ میں نے جو کہا کہ سورہ کوثر کو علی اصغر کہتے ہیں، سورہ کوثر کا کمال جانتے ہو؟ بڑے بڑے منکرین قرآن پورے قرآن کے بارے میں محمد پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، یہ شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، تخیلات کی دنیا میں رہتا ہے، ہوائی باتیں کرتا، قرآن میں ہے ہوائی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ بس اس کا اپنا ہی کلام ہے جو جوڑ کے مصرے جوڑ کے لے آتا ہے، کہتا ہے جی میرے اس خدا کا کلام ہے جو نظر نہیں آتا۔ محمد وہ کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر نہ کچھ کرتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں۔ مشورہ کیا خدا کیا کروں، فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، سورہ کوثر تیرے سہارے کو ہی تو کہتے ہیں۔ اسی سورہ کوثر کی تینوں آیتوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکاؤ، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ دور عروج فصاحت کا دور ہوتا تھا، کمال بلاغت کا دور ہوتا تھا، اوج فصاحت و خطابت کا دور ہوتا تھا، بچہ بھی شاعر ہوتا تھا، ادیب ہوتا تھا، ٹھیک، اہل زبان تھے، انہیں ناز تھا، اور ان کے مقابلے ہوتے تھے اپنے اپنے کلام کے، شعر و شاعری کے۔ اب جس شاعر کا کلام فصاحت و بلاغت میں سب سے اوپر معیار پہ ہوتا، اس کا کلام لٹکا رہتا، باقیوں کے کلام اتار دیے جاتے۔ دیوار کعبہ پہ اللہ کے حکم سے محمد مصطفیٰ نے سورہ کوثر کی 3 آیتوں کو لٹکا دیا اور فرمایا ہمت ہے، اگر تم کہتے ہو یہ مصرے ہیں، شاعری ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ 3 مصرے ہیں، 4تھا مصرع بنا کے لاؤ۔ 7 شعراء تھے کہ ہر بار انہی میں سے کسی نہ کسی کا کلام دیوار کعبہ پہ رہتا، وہ 7 ساری رات دیوار کعبہ کے سہارے ٹیک کے ساتھ بیٹھے رہے اور 3 آیتوں کو پڑھتے رہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کی فصاحت بلاغت سب دیکھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی نقص نظر نہ آیا۔ انہوں نے کب کیسے اس کو رد کریں اور کیا 4تھا مصرع بنا کر پیش کریں۔ آخر پہ ایک بندے نے قلم اٹھایا، اس نے کہا بھائی یہ ہمارا کلام نہیں، ہمارا کام نہیں۔ اس نے پھر 4تھا مصرع ایویں اپنی طرف سے لکھ لیا، اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہیں پہ رہیے گا۔ سورہ کوثر کا مقابلہ کرنے والوں کی زبان پہ کیا جملہ آیا؟ ما ھذا کلام البشر۔ جاگیے، ما ھذا کلام البشر۔ اس پورے جملے میں 4 لفظ ہیں، ما ھذا کلام بشر۔ میں زیادہ زحمت نہیں آپ کو دیتا، ماں کو بھول جائیے، ھذا کو بھول جائیے، بشر کو بھول جائیے، کلام کو ذہن میں رکھنا ہے۔
کلام کو ذہن میں رکھنا ہے، کلام کو ذہن میں رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ناطق قرآن اپنے 6 مہینے کے سورہ کوثر کو لے کر جب میدان رن میں آیا اور فرمایا، یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کے لب ہلے، زبان پہ تبسم آئی، انہیں تو کہنا چاہیے تھا نا اکتا لسان الاصغر، اصغر کی زبان کاٹو، مگر بدبخت کہنے لگے اکتا کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کرو، حسین کا۔ علی اصغر ابھی تو مسکرایا ہے اور انہوں نے اصغر کو کہا ہے اکتا کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کرو۔ اور جانتے ہو حسین کا کلام نہیں، رحمان کا کلام ہے۔ حسین جو بولے وہ خدا بولتا ہے، حسین جو کرے وہ خدا کرتا ہے۔ ارے کوثر اور اصغر کا فرق بتاؤں، جسے کافر کہیں مکہ میں کہ یہ کلام خدا ہے اسے کوثر کہتے ہیں، اور جسے کافر کہیں کربلا میں یہ کلام خدا ہے اسے اصغر کہتے ہیں، اسے اصغر کہتے ہیں۔ علی اصغر کلام خدا ہے، اکتا کلام الحسین۔ بھائی مصائب کے باب سے فضیلتیں، سبحان اللہ۔ حسین خود کلام، علی اصغر خود کلام خدا ہے۔ اچھا بھائی اب میں مزید کتنا آسان کروں۔ مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں بڑے بڑے مورخین نے لکھا، علی شجاع نہیں ہے، علی خود پیکر شجاعت ہے، علی عادل نہیں ہے، خود سراپا عدل ہے، علی پیکر عدل ہے، علی جب لڑے وہ شجاعت ہے، علی جو کرے وہ عدل ہے، علی عادل نہیں عدل ہے، علی شجاع نہیں شجاعت ہے، توجہ ہے، علی ایماندار نہیں ایمان ہے۔ بھائی جاگیے جائے، علی مسلمان نہیں اسلام ہے، علی نمازی نہیں نماز ہے، علی روزہ دار نہیں روزہ ہے، علی حاجی نہیں خود حج ہے۔ بھائی توجہ ہے۔ تو علی جو اتنا بڑا شجاع کہ جس کی شجاعت کو دیکھ کر خود علی کو سراپا شجاعت کہنے لگی دنیا، لیکن یہ علی بھی جس پہ سوار ہو کے لڑے اسے دلدل کہتے ہیں، حسین جس پہ سوار ہو کے لڑے اسے ذوالجناح کہتے ہیں، لیکن یہ اصغر اتنا بڑا بہادر ہے جسے سواری بنائے اسے دست حسین کہتے ہیں، اسے حسین۔ کائنات عالم و آدم میں واحد انوکھا بہادر ہے شہزادہ علی اصغر کہ جس کی سواری کوئی گھوڑا نہیں، دست حسین ہے۔ یہ میں نے آرام سے پڑھ دیا، آپ نے بھی سن لیا کہ علی اصغر کی سواری ہے دست حسین، دست شبیر، یہ دست شبیر، دست حسین، ہائے 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 ہائے۔ دست شبیر کی حقیقت بتاؤں، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، یعنی جس دست پہ علی اصغر ہے نا اس کے بارے میں خواجہ کہتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ حسین جانتے تھے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ کیسے رکھوں، یہ نجس ہے، میرے ہاتھوں پہ تو اصغر نے آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی حسین ابن علی نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ یعنی بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ اگر حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھتے نا تو تاریخ یہ نہ لکھتی کہ حسین نے یزید کی بیعت کی، نہ آدم نے ابلیس کی بیعت کی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کی، علی نے بھی کسی کی بیعت کر لی، حسن نے بھی کسی کی بیعت کر لی۔ آئے ہائے کیسے ہیں کہ نمرود کا نام لے لیتے ہیں ہم، فرعون کا لے لیتے ہیں۔ بھئی فرعون کی بیعت موسیٰ نے کر لی، نمرود کی بیعت ابراہیم نے کر لی، معاذ اللہ۔ اگر حسین معاذ اللہ یزید کی بیعت کر لیتے،
اب حسین نے اپنا دست یزید پہ نہ رکھ کے دست آدم کی بھی لاج رکھی، دست نوح کی بھی لاج رکھی، دست ابراہیم کی بھی لاج رکھی، دست موسیٰ و عیسیٰ کی بھی لاج رکھی، دست محمد و علی کی بھی لاج رکھی۔ جن ہاتھوں پہ نبیوں کی لاج تھی اس لاج کو علی اصغر کہتے ہیں۔ نا 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 بھائی یہ جو حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، یہ علی اصغر نہیں، یہاں آدم کی نبوت ہے، یہ ابراہیم کی خلت ہے، یہ موسیٰ کی نجابت ہے، یہ اسماعیل کی قربانی ہے، یہ موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا ہے، یہ عیسیٰ کا روح اللہ ہونا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بھائی؟ جیسے محمد کے ہاتھوں پہ علی تھا، حسین کے ہاتھوں پہ اصغر بتا رہا ہے یہی علی ولی اللہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، شہزادہ علی اصغر کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قلب حسین کی۔ بھائی کیا بات ہے، اس وقت علی اصغر ہیں قلب حسین پر، جیسے اللہ نے قرآن اتارا تھا نازل بہ روح الامین علی قلبک، اے محمد تیرے دل پہ ہم نے روح امین کے ذریعے قرآن اتارا۔ بھائی ابھی آپ نے 13 رجب سننی ہے، اللہ نے اس سے پہلے 9 رجب کو رکھ دیا ہے۔ بڑا علی سننا تو تب بڑا علی تو تب سن پاؤ گے جب چھوٹے علی کو سمجھ پاؤ گے۔ ابھی تو چھوٹا علی ہی سمجھ نہیں آ رہا، ابھی تو اصغر کا مسکرانا سمجھ نہیں آ رہا، ابھی تو کعبے نے مسکرانا ہے۔ بھائی جاگیے، قلب حسین پر علی اصغر ہے جیسے قلب محمد پہ قرآن ہے۔ کس نے، بھائی یہ سارا مصائب کا باب ہے مگر فضائل پڑھ رہا ہوں، کس نے وجود کوثر کو قلب حسین پہ رکھا؟ کس نے رکھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام نے اس کوثر کو قرآن کے دل پہ، قرآن پہ رکھا، یعنی اس قرآن کو قلب حسین پہ رکھا۔ آسان کروں، سید سجاد نے، سید سجاد ہیں امام۔ ابھی میں نے کہا تھا امام وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے امام نے نہیں رکھا، اس نے رکھا ہے۔ بھائی حد ہو گئی، چلو مان لیا امام نے رکھا ہے بظاہر۔ فرق بتاؤں، جب مسجود صامت قرآن کو قلب محمد پہ رکھے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جب ساجد ناطق قرآن کو قلب شبیر پہ رکھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، جب سجاد رکھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس قرآن کو مسجود نے رکھا تھا، اس قرآن کو سجاد نے رکھا ہے۔ بھائی جاگیے گا۔ اچھا اب جدھر جدھر حسین، ادھر ادھر علی اصغر۔ شہزادہ علی اصغر کی کل عمر مبارک کتنی ہے؟ 6 ماہ۔ 6 ماہ جب مدینے سے چلے تھے تب عمر تھی 18 دن، ٹھیک؟ کربلا کی 10 کو مکمل ہوئے 6 مہینے۔ مدینے سے چلے حسین کے ساتھ، کربلا میں پہنچے حسین کے ساتھ، جو خیمہ اصغر تھا وہی خیمہ حسین تھا۔ بھائی اصغر کی ماں حسین کا حرم ہے نا، جو خیمہ حسین تھا وہی خیمہ اصغر تھا۔ مدینے سے چلے حسین کے ساتھ، کربلا میں آئے حسین کے ساتھ، کربلا میں رہے حسین کے ساتھ، میدان میں آئے حسین کے ساتھ، اور عصر عاشور 61 ہجری سے قیامت کی صبح تک ہیں حسین کے ساتھ، اور قیامت کی صبح سے تا ہمیشہ ہمیشہ کس کے ساتھ ہیں؟
حسین کے ساتھ. کیوں؟ اللہ جانتا تھا حسین کی قبر کی زیارت نبی بھی کرنے آئیں گے, ولی بھی کرنے آئیں گے, شکریہ ادا کرنے آئیں گے. وہیں پہ اصغر کو رکھ کے ہمیں حکم دیا جب کربلا میں جاؤ تو قبر حسین کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. سارے نبیوں کی میراث اصغر کی قبر کی جانب رخ کر کے بیان کر کے ہم کہتے ہیں جو سارے نبیوں کو 6 مہینے میں بچائے اسے علی اصغر کہتے ہیں, اسے علی اصغر کہتے ہیں. بھائی بات پہنچی آپ تک؟ آدم تا خاتم سارے نبیوں کی محنت حسین بچا رہے ہیں, اور حسین جسے پروٹوکول کے ساتھ بقائے دین کی خاطر لا رہے ہیں اسے علی اصغر کہتے ہیں. اللہ تمام بے اولاد جھولیوں کو شہزادے کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرمائے.